اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین اکرام، انتہائی اہم گفتگو اور فدق کے عنوان سے اسپیسیفک آج گفتگو ہے، چونکہ اور بالخصوص یہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جواب میں ہی اور ان کی رد میں ہی یہ گفتگو ہوگی، اور پچھلی گفتگو کا تسلسل ہی ہوگا، چونکہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ جو مال فیء ہوتا ہے یہ بینیفیشری رائٹس دیتا ہے، پروپرائٹری رائٹس نہیں دیتا، مالکانہ حقوق اس پہ نہیں ہوتے، لہذا رسول اللہ نے اگر دیا ہے تو بعد میں اگر کسی حکمران نے واپس لیا ہے تو وہ ان کا رائٹ تھا، وہ لے سکتے تھے، چونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، کوئی فرد دوسرا جو فرد دیگر ہے عوام میں سے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلی گفتگو اور اس سے پچھلی گفتگو میں یہ پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے کس کو مال فیء کا مالک بنایا ہے، اور اس سلسلے میں عرض کی تھی کہ مالکانہ حقوق تین ذوات کے ہیں، اللہ کے، رسول اللہ کے، ذوی القربیٰ کے، چونکہ لام ملک آئی ہے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل کے لیے لام ملک نہیں آئی۔ اب بطور مطلق اگر کہیں کہ مال فیء جو ہے یہ کسی کو دیں تو بینیفیشری رائٹس، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر یہ ممکن ہے کہ کسی کو دیا جائے، رسول اللہ عطا کریں اور یہ کہیں کہ یہ استعمال کر لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، جب ضرورت پوری ہوگی ہم اس کو واپس لے لیں گے، تو پھر درست ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ ہی اپنا اختیار استعمال کریں جو اس پر مالکانہ حقوق رکھتے ہیں، وہ مالکانہ حقوق کے اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ کسی کو ہبہ کر جائیں، تو پھر جا کر آیا وہ ہبہ لینا، اور جس کو ہبہ کیا جائے وہ اس پر قبضہ بھی کر لے، اس پر ذوالید بھی بن جائے، اس میں تصرف کرنا بھی شروع کر دے، تو آیا پھر بھی وہ واپس لینا کسی کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہم اس سلسلے میں، لیکن اس سے پہلے میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ کم از کم یہ معلوم ہو جائے کہ فدق کے اوپر ذوالید کون تھے۔ فدق آیا رسول اللہ نے، آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ہبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو اس کے لیے خود قرآن حکیم کی ایک تو خود یہ آیت موجود ہے کہ ذوی القربیٰ مالک ہیں جس طرح رسول اللہ مالک ہیں، لیکن چونکہ بالفعل اس وقت رسول اکرم کا اختیار ہے، تو رسول اکرم اگر کسی کو ہبہ کر جائیں تو آیا ہبہ کیا یا نہیں؟ پہلے حصے میں تو آپ کی خدمت میں یہ میں پیش کر دوں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہبہ کیا اپنی بیٹی کو یا ہبہ نہیں کیا؟ اور ہبہ کیا اور اس کے بعد وہ ذوالید ہو گئی، تو پھر اس اگلی صورت اس سے کیا بنتی ہے؟ واپس لینا جائز ہے یا واپس لینا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے؟ تو یہ اگلے حصے میں، تو اس سلسلے میں جہاں پر اللہ رب العزت نے مال فیء کی اس آیت جو کہ فدق کے حوالے سے مربوط ہے، اور مال فدق بھی مال فیء ہے، اور مال فدق کے علاوہ بھی مال فیء ہے، تو اس میں ایک تو مالکانہ حقوق اللہ دے رہا ہے، دوسرے نمبر پہ اسی لیے اسی آیت کی تفسیر ہے، اور وہ ہے سورہ اسراء کی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، سورہ اسراء آیت نمبر 26 کہ اے میرا حبیب، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جو ذوی القربیٰ کا حق ہے وہ انہیں دیں۔ اب ذرا غور کریں اس جملے پہ، آیت کے اس حصے پر،
وآت ذی القربى حقہ، کہ ذوی القربہ کا جو حق ہے، یعنی یوں نہیں کہ جو حق نہیں ہے وہ آپ دے دیں۔ حق کیوں کہا کہ ذوی القربہ کا جو حق ہے وہ انہیں آپ دیں، عطا کریں؟ اس لیے کہ سورہ الحشر کی اس آیت نے اللہ ان کو حق دے چکا ہے، ان کو مالک کہہ چکا ہے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ تو جب پہلے مالک بنایا، اس لیے اس آیت نے کہا کہ ان کا جو حق ہے وہ آپ ان کو عطا کر دیں۔ تو رسول اللہ نے آیت دیا، اس آیت پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت مدنی ہے، مکی صورت کے اندر ہے۔ ایسا بہت سے مواقع پر بہت سی آیات ایسی ہیں کہ مدنی صورتیں آیات ہیں، مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پر البتہ وہ میں موارد مثالیں یہاں پہ پیش نہیں کروں گا تاکہ گفتگو طولانی نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ ایک کتاب ہے شواہد التنزیل، یہ ذرا اس کو بڑا کر کے دکھا دیں۔ یہ شواہد التنزیل، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ علامہ الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسقانی الحذاء الحنفی النیسابوری من اعلام القرن الخامس الہجری، یعنی 5ویں صدی ہجری کے اعلام میں سے ہیں، حافظ ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، امام حاکم حسقانی۔ تو یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے شواہد التنزیل لقواعد التفضیل۔ تو اس میں انہوں نے یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی، یہ اہل سنت کے حدیث کے حافظ ہیں، امام حسقانی حدیث میں امام بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ تو انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مجیدہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، یہ آیت عنوان کے طور پر لکھ کر اس کی تفسیر میں 7 احادیث نقل کی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے جسے حضرت ابو سعید پوری سندیں اسناد پوری انہوں نے نقل کی ہے۔ میں وقت کی قلت کی خاطر پورے راویوں کا نام نہیں لے رہا، البتہ جس کو چاہیے وہ شواہد التنزیل کو دیکھ لے، وہاں پوری اسناد ہر ایک راوی کا نام موجود ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نبی اکرم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ، کہ جب یہ آیت آت ذی القربى حقہ نازل ہوئی، آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فدکا، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فدک عطا کر دیا۔ پھر یہی حدیث میں نے عرض کی کہ 7 اسناد کے ساتھ، اس میں کچھ اسناد میں حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، کچھ میں امیر المومنین، اسی میں شواہد التنزیل کے صفحہ نمبر 517 میں امیر المومنین نقل کر حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس کا بھی پورا سلسلہ سند موجود ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ فاطمہ علیہ السلام فاعطاها فدکا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت امام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو فدک عطا کر دیا۔ اس کے بعد اسی آیت کی تفسیر میں اسماعیل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد امام صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، وہ بھی اسی شواہد التنزیل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518 کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابان بن تغلب بھی امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور کتاب المناقب الورق جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 202 ہے۔ یعنی یہ جو ابان بن تغلب امام صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، یہ اس کتاب المناقب الورق، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 کے اندر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس آیت کے اترنے پر اپنے پاس بلایا اور ان کو فدک عطا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ عن ابی الدیلم عن علی بن الحسین، جب امام علی بن الحسین امام سید الساجدین علیہ السلام جب قید ہو کر شام پہنچے تو شام کے دربار میں
سرکار سید سجاد علیہ السلام نے ایک مرد نے جب تانا دیا کہ آپ باغی نعوذ باللہ اور اس طرح کے تانے دیے، تو آقا علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام نے اس مرد کے سامنے قرآن حکیم کی یہی آیت پڑھی کہ تو نہیں پہچانتا ہم وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تو کہنے لگا وہ شخص مرد کہنے لگا، شامی مرد کہنے لگا کہ اس آیت سے آپ کیا تعلق ہے؟ تو امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ وہ ذوی القربہ ہم ہی تو ہیں جن کو یہاں پہ قیدی بنا کر جن کا تماشا دیکھا جا رہا ہے اور جن کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تفسیر در منصور میں، اور پھر اس کے علاوہ علامہ متقی ہندی کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 کے اندر اسی حدیث کو کہ نبی اکرم نے اپنی بیٹی کو بلایا اور ان کو فدق عطا کر دیا، اس آیت کے تحت عطا کیا اپنی بیٹی کو، اور صححہ المتقی ہندی جناب علامہ متقی ہندی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 49 کے اندر اسی حدیث کو نقل کیا گیا۔ یہ ایک کثرت کے ساتھ موجود ہے، اور علماء تشیع اور مذہب اہل بیت یہ جو مکتب ہے اس کے اندر تواتر اس کا ثابت ہے۔ البتہ یہ ہم نے آپ کی کتب سے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں ایک اور سن لیں کہ علی ابن طوس رحمہ اللہ اسی حدیث کو 20 اسناد کے ساتھ 20 طرق حدیث کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی بیٹی کو بلایا، ان کو فدق عطا کر دیا۔ اب نبی اکرم کی بیٹی کو فدق عطا ہو گیا، بی بی کا اس پہ قبضہ ہو گیا، مخدومہ کے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے جو وکلاء تھے، جو ملازمین تھے، وہ وہاں پہ فدق میں کام کرتے رہے 3 سال تک، ذوالید ہیں۔ اسی طرح کیوں ان کو عطا کیا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حق ان کا ہے۔ حق ان کا کیوں ہے؟ چونکہ اللہ رب العزت ان کو والِ ذی القربہ کہہ کے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ والِ ذی القربہ کہہ کر ان کو مالکانہ حقوق دے چکا ہے۔ اس لیے جب آیت نازل کی تو فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو ذوی القربہ کا اپنا حق ہے وہ آپ انہیں عطا کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے ذوی القربہ جناب سیدہ کو بلایا اور اپنی بیٹی کو وہ فدق عطا کر دیا۔ تو یہ مال فی۔ اب جب ذوالید ہو گئیں اور صدیقہ طاہرہ نے جب دربار میں اس کے بعد اب آپ کا یہ کہنا کہ بینیفیشری رائٹس دیتا ہے، ایک تو یہ بات آپ کی قرآن کے مخالف ہے کہ بینیفیشری رائٹس جس کو اللہ مالک کہہ رہا ہے آپ اس کو بینیفیشری رائٹس میں لے کے آ رہے ہیں، پروپرائٹری رائٹس کی نفی کرتے ہیں۔ ایک تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں کسی صورت بھی۔ دوسرے نمبر پہ جب اللہ رب العزت ان کو ذوی القربہ کو مال فی کا مالک کہہ رہا ہے اور پھر ان کو دینے کا حکم الگ سے تاکید کے طور پہ دے رہا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس آیت کی تفسیر یہ سمجھے کہ یفسر بعضها بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کے لیے آتی ہے، ضد کے لیے نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام نے یہ صحیح اور متواتر احادیث کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فدق عطا کیا، اور جب فدق عطا کر دیا بی بی کا 3 سال تک اس پہ جتنی آمدن ہوتی تھی وہ آتی تھی، سیدہ اس کو تقسیم کر، وہ خود چونکہ اختیار ہے وہ جہاں پہ اپنی ذات کے لیے استعمال کریں یا فقراء میں، مساکین میں، یتامہ میں، جس کو بھی ابناء سبیل میں تقسیم کریں، وہ ان کا اپنا اختیار ہے، وہ کرتے رہے جیسے بھی اس کا مصرف تھا وہ کرتے رہے۔ اب آیا جب ذوالید بھی ہے، جس طرح نبی اکرم نے مہاجرین میں بنو نذیر کے اموال کو جو کہ مال فی تھا وہ بھی مال فی کا حصہ تھا، اور بنو نذیر کا آدھا حصہ جو کہ اللہ کی ملک تھا، رسول اللہ نے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے تحت للفقراء المہاجرین، جس طرح کی سورہ حشر کی اگلی آیت ہے، تو ان کو تقسیم کر دیا۔ وہ قرآن ان کو بھی مالک کہہ رہا ہے جب نبی اکرم نے ان کو عطا کر دیا۔ اب عطا کرنے کے بعد جب انہوں نے وصول کر لیا للفقراء المہاجرین، تو فقراء کے اوپر بھی لام ملک آئی ہے، وہ بھی اس کے مالک بنے۔ تو
اور ذوی قربا کی تو بات ہی کچھ اور، یہاں پہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى تقسیم سے پہلے بھی مالکانہ حقوق ہے، لیکن اللہ نے تاکید کے طور پر پھر فرما دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کا جو حق ہے میرا حبیب، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ ان کو عطا کریں۔ روایات اور احادیث کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ یہ تکرار میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سامعین اس مطلب سے تھوڑا سا پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہبہ ہو گیا، مالکانہ حقوق پہلے سے تھے، نبی اکرم نے ان کو ہبہ دے دیا، ہبہ پر ان کا تصرف ہو گیا، یہ ذوالید ہو گئے، ان کا قبضہ ہو گیا، تو کیا ہبہ بعد القبض جب ہو جائے تو کیا جس کو دیا جائے اب اس سے ہبہ لینا، واپس لینا جائز ہے؟ کوئی لے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں زیادہ دور نہیں، یہ جی ذرا تھوڑا بڑا کر کے دکھا دیں۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح ستہ میں امام مسلم نے صحیح مسلم نقل کی، اور صحیح مسلم کے اندر عام احادیث نہیں ہے، مرفوع احادیث ہے کہ ہبہ کو آیا بعد از قبض واپس لینا جائز ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اگر حکمرانوں نے واپس لیا ہے بیوی سے تو کون سا اس میں قصور ہو گیا؟ وہ ان کا حق تھا، وہ لے سکتے تھے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ان کا حق تھا اللہ کے حکم کے تحت ان کو عطا کیا، یعنی ایک تو مالکانہ حقوق پہلے سے تھے، دوسرا رسول معظم نے ان کو ہبہ کیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى قبضہ بھی ہو گیا۔ تو اب آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی واپس لینا جائز ہے یا حرام؟ تو اس کے لیے صحیح مسلم کتاب الہبات ہے، باب التحریم الرجوع فی الصدقۃ والہبۃ بعد القبض الا ما وهبه لولدہ، کہ پورا باب امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر باندھا ہے کیا کہ صدقہ اگر کوئی کر دے تو اس کو واپس لینا بھی حرام ہے، اور ہبہ اگر کوئی کسی کو کر دے تو اس پر کوئی قابض بھی ہو جائے، قبضہ بھی ہو جائے، اور جس کو کیا جائے وہ ذوالید اس پہ ہو جائے، وہ وصول کر لے، تو آیا اب اس کو واپس لینا جائز ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ یہ اوپر پورا باب باندھا ہے، اور اس باب کی تفسیر میں امام مسلم نے 7 احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے 4 احادیث جو ہیں یہ صدقہ کے متعلق ہیں، اور 3 احادیث، اور وہ احادیث بھی احادیث مرفوع ہے، یعنی عام احادیث نہیں ہے، مرفوع احادیث ہے کہ عن ابن، میں پوری سند بیان کر دیتا ہوں۔ وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ سمعت قتادہ يحدث عن سعید بن المسیب عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال العائد فی ہبتہ کالعائد فی کیئہ، یعنی ہبہ جو کرتا ہے اور کرنے کے بعد پھر اس کو واپس لے لیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص قے کرے اور قے کرنے کے بعد پھر اس کو کھانا شروع کر دے، الیاذ باللہ۔ ایک حدیث، دوسری حدیث پھر اسی سند کے ساتھ امام مسلم نے نقل کی ہے، حدیث نمبر 7، اور اس کے بعد تیسری حدیث پھر یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس پوری سند میں بیان کر دے، حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا المخزومی حدثنا وہیب حدثنا عبداللہ ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس عن رسول اللہ، حدیث مرفوع ہے یہ بھی، قال العائد فی ہبتہ کالکلب یقی ثم یعود فی کیئہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ خود، میں نے کیا تو آپ کہیں گے کہ توہین ہو رہی ہے، تو میں نے عبارت پڑھ دی ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، کہ ہبہ دینے کے بعد جب اگلا اس کو وصول کر لے تو اس کے بعد واپس لینا اب یہ جائز نہیں رہتا۔ رسول اللہ کو حکم ہوا تھا، اپنی بیٹی کو فدق ہبہ کیا،
اس لیے جناب سیدہ نے جب پہلے دربار میں گئی ہیں تو پہلے ہبہ کا ہی دعویٰ کیا ہے، آگے سے جب تسلیم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی بی نے ہبہ واپس لے لیا، ہبہ کا دعویٰ اپنی جگہ پہ کھڑا۔ تو مخدومہ نے کہا کہ تم اس طرح سے نہیں مانتے، تو مخدومہ جناب فاطمہ الزہرا نے وراثت کا پھر یہ اسباب تعلیق ہے، یہ اسباب ترغیب نہیں ہے، اسباب تعلیق ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو میرا اس طریقے سے بھی بنتا ہے کہ میں وارث ہوں۔ اور اس کے بعد 6 آیات پڑھی، 5 آیات وراثت پڑھی جناب فاطمہ الزہرا نے۔ تو لذا میں اپنے سامعین سے پھر ایک مرتبہ اس کا مطلب دہرا دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو وہ فدق عطا کیا جو ان کا حق تھا، چونکہ مال فی تھا، مال فی کا مالک اللہ مالک ہے، رسول اللہ مالک ہے، ذوی القربہ مالک ہے۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا حبیب جو ذوی القربہ ہے میں آپ کو حکم دیتا ہوں ان کو انہی کا حق دے دیں۔ جناب سیدہ کو انہی کا حق دیا جو کہ مال فی کے آیت فی کے اندر اللہ رب العزت ان کا حق پہلے ڈکلیئر کر چکا تھا۔ اس کے بعد احادیث میں نے پیش کی، اس کے بعد جو میں نے پیش کیا کہ ہبہ دینے کے بعد یا واپس لینا جائز ہے، امام مسلم نے پورا باب باندھا ہے کہ واپس لینا جائز نہیں ہے، کسی کا کوئی حق نہیں، واپس لے گا کوئی تو فعل حرام ہوگا۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔